پہلا سوال ہے کہ آج کے اس عنوان عالیشان میرے نبی میرے آئیڈیل کے مطابق نوجوان نسل کو کس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کیا جائے؟ اس سوال کے حوالے سے میں نے کچھ گفتگو تو اپنی تقریر میں کر دی، اور میں اشارتاً یہ بات کہوں کہ بچوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت چھوٹی عمر سے ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، وہ ہمیں بچوں کے دلوں میں بہت چھوٹی کلاسوں سے اور بہت چھوٹی عمر سے کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمیں اندازہ ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان معاشروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر رہتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا کی خرابیاں جس طرح سے پھیل رہی ہیں، لوگوں کے لیے اب آئیڈیلز کا پورا کنسیپٹ کنفیوز ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اساتذہ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور معاشرے میں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو انگیج کریں۔ آج نوجوانوں کے ذہنوں میں بعض بڑے سوالات بھی ہیں، بڑی الجھنیں بھی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ دین دیکھیں، ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، یہ ایک مکمل دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ دین مکمل ہے، یہ نعمت مکمل ہے، تو یہ ہر طرح سے مکمل ہے۔ بعض اوقات ہم سوالات سے پریشان ہوتے ہیں، سوالات کو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوان سے آج بیٹھ کر اس کے سوالات کا اطمینان بخش جواب دینا، یہ ہم بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو نوجوانوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹی عمر سے ان کے دلوں میں نبی کی محبت، عقیدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ عقیدت صرف الفاظ پر مبنی نہ ہو، بلکہ ہم نبی کی زندگی سے بھی اپنے نوجوانوں کو تعلیمی نظام کے ذریعے سے، اپنے ڈراموں، کہانیوں کے ذریعے سے، معاشرے کے اور باقی طریقوں سے نبی کی زندگی کو ان کے سامنے متعارف بھی کرائیں۔ دوسرا سوال ہے کہ نبوی زندگی کو آئیڈیل بنانے کی صورت میں معاشرے، سسٹم اور خاندان مقابل آ جاتے ہیں، اس صورت میں ایک مسلمان کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معاشرہ، گھر والے، سوسائٹی راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ ماضی میں بھی جا کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو دیکھ لیں، یعنی جو میں نے آج آپ کے سامنے واقعہ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، ان کے بیٹے عبداللہ وہ تو فرار ہو کر حبشہ چلے گئے تھے، لیکن جو دوسرے بیٹے تھے ابو جندل، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اور جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ شاید مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، حبشہ والے واپس آ گئے مکہ، تو انہی عبداللہ بن سہیل بن عمر کو انہوں نے دوبارہ قید کر دیا۔ جب بدر کے میدان میں پہنچے ہیں تو وہ آئے تو مشرکین کے ساتھ تھے، عبداللہ بن سہیل بن عمر آئے تو مشرکین کے ساتھ تھے، لیکن وہ بھاگ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ تو یہ رکاوٹیں تو آئیں گی، لیکن ان رکاوٹوں میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج کی رکاوٹیں ان پرانی رکاوٹوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم اگر نبی کی زندگی کا صحیح تعارف اور اپنے آپ کو نبی کے حوالے سے ایک بہترین مثال بنا کر نوجوانوں کے ساتھ پیش کریں گے، نوجوان ہماری بات کو سنیں گے، اور نوجوان اس دعوت میں، اس ہستی میں، ان کے پیغام میں اتنی کشش ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیں کیا ہے۔ عملی اعتبار سے مسلمان، میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہتا ہوں میں کہ گراوٹ کی شاید انتہاؤں کو ہیں، لیکن آج بھی اس قرآن میں اور نبی کی زندگی میں اتنی طاقت ہے کہ بے شمار لوگ، ان کی زندگی میں آپ 180 ڈگری کی تبدیلی دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق آ جاتا ہے جب وہ صحیح تعلیم سے اور صحیح فرد سے متعارف ہو جائیں۔ میں نے کہا نا کہ ہمیں اپنے کردار پر کام کرنا ہے، اپنے اخلاق پر کام کرنا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں اور نبی کی زندگی میں آج بھی اتنی طاقت اور روشنی ہے کہ یہ اندھیروں میں بھی لوگوں کو امید کی کرن دکھاتی ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ جہاں مشکلات ہوں، ان مشکلات کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے ایریاز ہوں گے ایڈریس کرنے کے، والدین کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شمار والدین ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ ایک اچھی ڈگری لے لے
تو بس وہ دنیا کا کامیاب انسان ہو گیا. میرا سبجیکٹ ہے پیرنٹنگ، یعنی میں بچوں کا ڈاکٹر بھی ہوں، فیملی کاؤنسلر بھی ہوں، اور میرا سبجیکٹ ہے پیرنٹنگ. تو کامیاب ماں باپ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو اللہ سے متعارف کراتے ہیں. اور میں آپ کو بخدا یہ بات کہتا ہوں کہ وہ ماں باپ کے جو اپنے بچوں کو دین سے دور رکھتے ہیں، انہیں میں نے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ وہ بچے ان کے نہیں رہتے. اگر آپ نے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا تو وہ بچے آپ کے رہیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا بھی کہ وہ بچہ کچھ عرصے آپ سے دور چلا گیا، وہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے گا، اس لیے کہ آپ نے جو بیج اس کے دل میں بو دیے ہیں وہ بیج اپنا رنگ دکھائیں گے، آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی. تو لہٰذا ماں باپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، بچوں کے ایسے حلقے بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تقویت حاصل کر سکیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی جمعیت طلبہ سے زیادہ بہتر کوئی پلیٹ فارم آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں آپ کے بچے آج کی دنیا کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں. بخدا ابھی 4 دن پہلے کراچی میں جمعیت والوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی پیرنٹنگ کے اوپر. تو جو ماں باپ آئے تھے تقریباً 800 ماں باپ انہوں نے وہاں جمع کیے. مجھے انہوں نے کہا پیرنٹنگ پہ پروگرام کرنے کا. تو میں نے جمعیت والوں سے کہا کہ آج یہ جتنے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں، کل تک یہ آپ کی مخالفت کرتے تھے، لیکن آج کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ جمعیت کے بچے تو وہ کام کر رہے ہیں جو حقیقت میں ماں باپ کے کرنے کا تھا. یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اساتذہ کے کرنے کا کام تھا. یہ تو اپنے کاندھوں پر وہ بوجھ لے رہے ہیں کہ جو معاشرے کا بوجھ ہے. تو ان بچوں کی تو حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. تو نوجوانوں کو ایسے حلقے فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں وہ اپنی دین کی حفاظت کر سکیں، جہاں وہ حوصلہ حاصل کر سکیں. تو ہمیں ایسے حلقوں کی طرف بھی، اس لیے کہ آپ دیکھیں لا دینیت بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور جدیدیت، مغربیت، ماڈرنٹی، ماڈرنزم کا سب سے بڑا فتنہ ہے ہی یہ کہ یا تو اللہ کو اس سے نکال دیں، دنیا، کائنات، اللہ اور انسان، اس پوری ایکویشن سے اللہ کو نکال دیں، یا اللہ کو بالکل غیر مؤثر بنا دیں. یہ پوری ایک مہم ہے پوری دنیا کے اندر. اس سے بچاؤ کا راستہ آنکھیں بند کرنا نہیں ہے، بلکہ مسئلے کو کنفرنٹ کرنا ہے، مسئلے کا مقابلہ کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اور اس تیاری کی ایک صورت یہ کانفرنس بھی ہے جو آج ہم نے کی. اب ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو آگے لے کر چلے. ایک اور سوال ہے کہ سوشل میڈیا اور خود نمائی کا دورہ ہے. ہمارے نوجوان تقریباً اپنے دن کا ایک قیمتی حصہ موبائل فون اور سوشل سائٹ پر صرف کرتے ہیں. ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کس طرح سبق لیا جا سکتا ہے؟ میں نوجوانوں سے بھی بات کہتا ہوں اور بڑے دکھی دل کے ساتھ ماں باپ سے بھی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کا وقت. وقت کل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا. مسلمان کو تو یہ شعور ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اور میں جب نوجوانوں کو دیکھتا ہوں نا جو وہ کرتے ہیں، تو میں نوجوانوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. حقیقت یہ ہے کہ قصوروار ماں باپ ہیں، قصوروار معاشرہ ہے، قصوروار ہمارا تعلیمی نظام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ نہیں سکھاتے جو آج کی ضرورت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح نہ کرنا جس طرح تمہاری تربیت ہوئی تھی. تمہارے بچے کا اپنا دور ہے، اس دور کی اپنی زبان ہے، اس دور کے اپنے چیلنجز ہیں، اس دور کے اپنے تقاضے ہیں. آپ کو اپنے بچوں کو اس دور کے حوالے سے تیار کرنا ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے. بچوں کو آپ اکیلا چھوڑیں گے بالکل میدان میں بغیر یار و مددگار، تو پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری محسوس کریں. اور اس سوشل میڈیا کے حوالے سے میں صرف اتنی بات آپ سے کہوں گا کہ یہ 2 دھاری تلوار ہے. سوشل میڈیا بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم بند کر دیں، نہیں، اس کے فائدے بھی ہیں. لیکن اس معاشرے میں کہ جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، اس میں اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہو، کوئی نگرانی کرنے والا ہو، کوئی ٹائم ہو سوشل میڈیا کے استعمال کا، گھر میں کوئی ڈسپلن ہو، کوئی اصول بنے.
ایک دوسرے کے موبائل کو چیک کرنے کی آزادی ہو, بیٹا باپ کا موبائل چیک کر سکتا ہو اور باپ بیٹے کا موبائل. میں نے اپنے گھر میں یہ اصول بنایا کہ کوئی پاس ورڈ ایسا نہیں ڈالے گا اپنے فون پر, اپنے کمپیوٹر پر, کہ جو سب کو معلوم نہ ہو. پاس ورڈ سب کو معلوم ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سوشل میڈیا کے جو بھی گیجٹس ہیں, وہ موبائل فون ہو, وہ کمپیوٹر ہو, ہمیشہ پبلک پلیس میں رکھیں, اس جگہ پر رکھیں جہاں ہر ایک کی نظر ہو, ماں باپ کی بھی نظر ہو. بچوں کو ان کے کمروں کے اندر بند دروازوں میں, دیوار کے پیچھے موبائل کے استعمال میں احتیاط کیجئے. یہ وہ چیز ہے کہ جو بچے نہیں سمجھتے. آپ کے اور میرے بچوں کے دشمن سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچے نے یا بڑے نے, ایسا نہ سمجھے کہ بڑے مستثنا ہیں, بچے نے یا بڑے نے ایک مرتبہ غلط بٹن دبایا, آپ یقین کیجئے کہ پورا ایک سیلاب ہے جو اس کے پیچھے آئے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں لوگوں کو بار بار یاد دلاتا ہوں جس میں آپ نے کہا کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل نہیں کراتا. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, مومن اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرائے گا؟ آپ نے کہا کہ وہ یہ سمجھ کر کہ وہ بڑا طاقتور ہے, اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے, وہ اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں کے سامنے پیش کرتا ہے, اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے ان چیلنجز کے سامنے جن کے سامنے پیش کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اور جب وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں, اور جب اس کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں تو وہ کمزوریاں اس کو ذلیل کرتی ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں, میری داڑھی ہے, میری ٹوپی ہے, اور میں تو مسجد بورڈ کا ممبر ہوں, یہ سوشل میڈیا میرا کیا کرے گا؟ اللہ میرا گواہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو ٹریک سے اترتے ہوئے دیکھا ہے, پٹری سے اترتے ہوئے دیکھا ہے. ان نوجوانوں کی تو آپ کیا بات کرتے ہیں, میں نے بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو. لہذا اللہ کے رسول کی تعلیمات میں جو گرے زون ہے, جو خطرے کا زون ہے, اس سے باہر رہنا ہی میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں اتنی بات کروں گا. ایک اور سوال ہے کہ آج کا نوجوان معاشی اعتبار سے بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہے, ایسے میں نوجوان خرابی کی طرف تیزی کے ساتھ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ سیرت کی روشنی میں کس طرح آسودگی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اصل میں یہ سوال تو پورے نظام کے حوالے سے ہے کہ ہمارا جو پورا نظام ہے وہ نظام لوگوں کو رہنمائی فراہم نہیں کرتا, بلکہ پورا نظام ایک غلط سمت میں چل پڑا ہے جس کے نتیجے میں اب یعنی مارا ماری ہے. ہر آدمی اب یہی سوچتا ہے کہ میں کس طرح سے شارٹ کٹ لگا کر راتوں رات امیر بن جاؤں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ہمارے ملک کے سیاستدان ہوں, بڑے بڑے تاجر ہوں, کاروباری لوگ ہوں, شہروں میں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں, یعنی اب تو یہ ہو گیا ہے خاندانوں میں بھی. پہلے یہ زمانہ تھا کہ جو لوگ حرام کمانے والے ہوتے تھے لوگ ان کے گھر کھانوں سے بھی اجتناب کرتے تھے. اب معاشرے میں یہ ہو گیا کہ معیار یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بڑا ہے, اور اس کی کوئی تفریق نہیں رہی معاشرے میں کہ وہ حرام کماتا ہے یا وہ حلال کماتا ہے. قدر اس چیز کی ہے کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے, لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں, اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو یہ معاشرے کے پورے سوچ کے دائروں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اس فرد کے ساتھ بیٹھنے میں بھی کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے جو غریب آدمی ہے, جو مجھ سے یہ کہے کہ آج میرے پاس یہ پیاز روٹی ہے, یہ میں آپ کو کھلا سکتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آج غریب آدمی جو حلال روزی کما رہا ہے وہ تو چھپتا پھرتا ہے, اور حرام کمانے والے دندناتے پھرتے ہیں. تو یہ معاشرے میں جو چلن ایک آ گیا ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے نوجوان جب اس چلن کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی آج کی آواز ہے کہ شارٹ کٹ لگاؤ, پیسے کمانے کی کوشش کرو. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں بچوں کی تربیت کی پہلی نرسری ہوتی ہے گھر. بچوں کی تربیت کی پہلی نرسری ہوتی ہے گھر. آج سے اگر 70-80 سال پہلے کے بزرگوں کو آپ دیکھیں تو مائیں, دادی, نانی بچوں کی گھر میں وہ تربیت کر رہی ہوتی تھی کہ جس کے نتیجے میں بچے اچھی چیزیں سیکھتے تھے. کہ بیٹا یہ مثال کے طور پر مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ ہماری نانی ہمیشہ جمعے کی نماز سے پہلے 3 دن پہلے سے ہماری تیاری کراتی تھی. دیکھو بیٹا جمعے کا دن آنے والا ہے,
جب آپ مسجد جائیں گے تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو مسجد کے اندر کچھ پیسے دینے ہیں، پیسے رکھ کے لے کے جائیے گا. آج فجر کی نماز میں نے دیکھا کہ میں کہہ رہا ہوں بچوں کی شروع سے تربیت. میرے برابر میں ایک صاحب نے فجر کی نماز پڑھی، میں اپنی جانماز لے کر گیا تھا، وہ بھی اپنی جانماز لے کر آئے. میں نے دیکھا وہ بزرگ تھے، آئے تو وہ اکیلے تھے، اپنی جانماز انہوں نے بچھائی. نماز جب ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک 7 یا 8 سال کا بچہ اٹھ کر آیا اور اس کے وہ دادا تھے یا نانا تھے. میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے دادا یا نانا کی جانماز کو طے کیا، اپنی بغل میں جانماز رکھی اور اپنے دادا کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ 7-8 سال کا بچہ فجر کی نماز میں موجود ہے، اپنے بڑوں کا ادب کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے بڑوں سے اچھی چیزیں سیکھ رہا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا سیلف سینٹرڈ کر لیا ہے کہ اب دادا نانا بڑے تو بچوں کی تربیت سے بالکل خارج ہو گئے. اب تو ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی سب کچھ کر لیں گے. بڑوں کا گھروں میں عمل دخل، میں حقیقت بتاؤں کہ گھروں میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے، گھروں میں اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے، بچوں کی اچھی پرورش کا ذریعہ بنتا ہے. تو ہمیں بچوں کو شروع سے اگر صحیح سمت ہم انہیں دکھائیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ معاش بھی ایک ضرورت ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن میرا کردار بھی ایک اہم چیز ہے، میرے مورلز بھی بہت اہم چیز ہیں، میرے ایتھکس بھی بہت چیز ہیں. مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، مجھے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا ہے. آپ یقین کریں ہم زیادہ پریشان معاش کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتے، ہم زیادہ پریشان اپنی اخلاقی جو ہماری اس وقت حالت ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر ہماری اخلاقی حالت اچھی ہو، معاش کمزور بھی ہو، میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ روٹی دال کھانے کے باوجود بھی وہ خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں. لیکن بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے ان کے سونے کے محل بھی ہوں تو ان کے یہاں بے سکونی ہوگی، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اہمیت کردار کی ہے، اہمیت سچ کی ہے، اہمیت مورلز کی ہے، کردار کی ہے. معاش بھی اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی کوشش کرنا ہے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف میرے مورلز، ویلیوز اور اخلاق. تو یہ ساری چیزیں ہم ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اب ماں باپ بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا ہم معاش کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ یہ منع نہیں کرتا، نہ ہمارے نبی نے یہ منع کیا کہ تمہیں اچھا معاش ملے تو اسے تمہیں چھوڑ دینا چاہیے. نہیں، دین میں ایک وقار ہے اور ہر مسلمان اگر وقار کے ساتھ رہے، اچھے معاش کے ساتھ رہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی چیزوں کی اہمیت کو بھی دیکھنا ہے. اس میں ایک تھوڑی سی آپ کو ایک بات کہوں، میں تھوڑی طویل ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ بچوں کی کن چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں جن چیزوں کو آپ بچوں کی اپریشیٹ کرتے ہیں نا، وہ ان کے لاشعور میں جا کر پورا ایک انسانی مجسمہ بنا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بچوں کے صرف گریڈز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بچے نے ایک اچھی نوکری حاصل کر لی آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بچے نے اچھا پیسہ کما لیا آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے کے ذہن میں وہی ایک خاکہ بن رہا ہوتا ہے. لیکن اگر بچہ دیکھے کہ بچے نے سچ بولا، آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، بچے نے اچھا جیسے میں اس بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں فجر کی نماز کے حوالے سے، تو بچوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ بھی چیزیں بڑی اہم ہیں، سچ بولنا بھی اہم ہے، اچھا کردار بھی اہم ہے. لیکن اب بالعموم یہ ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اچھے گریڈ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا پیسہ کمانا اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کردار کو، اخلاق کو، معاملات کو، سچائی کو اپریشیٹ کرنے کا کلچر آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو میں اپنے ماں باپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اپریشیٹ جو بھی کریں ضرور کریں، لیکن دیکھیں کہ آپ کیا اپریشیٹ کر رہے ہیں. سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، اسلام میں اجتماعیت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس دور میں کون سی اجتماعیت اختیار کرنی چاہیے؟ میں اس میں آپ کو کوئی برانڈ تو فراہم نہیں کروں گا، لیکن ایک خاکہ میں نے آپ کو دے دیا. دیکھیں اجتماعیت کے بارے میں اپنی آپ کو بتاؤں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر ہم شامل ہوئے اور اس کی سب سے بڑی ایک وجہ تھی، میں نے جمعیت کے پروگرام میں ایک بات کہی کہ اگر آپ جمعیت کے 10,000 بچوں سے انٹرویو کریں، 10,000، اور ان سے ایک سوال کریں کہ تم جمعیت میں کیوں شامل ہوئے تھے،
میں آپ کو 100% ایک بات کہتا ہوں، ان میں سے 10,000 کا ایک ہی جواب ہوگا، اور ان کا جواب یہ ہوگا کہ جمعیت کی صورت میں مجھے کوئی محبت کرنے والا مل گیا تھا، جمعیت کی صورت میں کوئی میری دل کی بات سننے والا مل گیا تھا، جمعیت کی صورت میں مجھے ایسا فرد مل گیا تھا جو اپنی ذات پر مجھے ترجیح دیتا تھا، جو خود بھوکا رہنے کے لیے زمین پر سونے کے لیے تیار ہوتا تھا، لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرے منہ میں نوالا چلا جائے اور میں بستر کے اوپر سو جاؤں۔ ایسی اجتماعیت تلاش کیجئے جو اخلاص کے ساتھ، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ آپ کے بچوں کی صحیح رہنمائی کر سکے، آپ کے بچوں کا ہاتھ پکڑ سکے۔ دیکھیں، آپ کے بچے کو کہیں نہ کہیں تو وقت گزارنا ہے، نہ 24 گھنٹے آپ اس کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، نگرانی کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور سسٹم کر سکتا ہے، اسے اپنا وقت کہیں نہ کہیں لگانا ہے۔ آپشن آپ کے پاس ہے، یا تو وہ رینڈملی ادھر ادھر جا کے اپنا وقت لگائے، یا آپ خود پلان کر کر اسے ایسی اجتماعیت، ایک ایسا آپشن فراہم کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ یہ میرے بچے کی اچھی ٹیک کیئر کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کے دنیا کی بھی فکر کریں گے اور اس کے دین کی بھی فکر کریں گے۔ آخری سوال ہے، ماہ ربیع الاول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ نیز اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ نیز یا کسی خاص پیرائے اور خوبی سے متعلق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخصیت کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ یعنی پہلی بات تو میرے خیال سے جو میں نے سروے آپ کے سامنے رکھا تھا شروع میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کیوں تھے۔ آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا صبح، اس کتاب میں ایک نئی چیز میں نے پڑھی، اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، آپ کو پتا ہوگا کہ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان تقریباً 3 سال کا وقفہ تھا۔ اس دوران میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ تو اس لکھنے والے رائٹر نے لکھا کہ یہ چونکہ اسلام کا ابھی تعارف لوگوں کو نہیں ہوا تھا، ابو جہل کو اور عتبہ بن ربیعہ کو یہ پتہ نہیں چلا تھا ابھی تک کہ اسلام کی اصل میں پکار کیا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جا کے کھلم کھلا نماز پڑھا کرتے تھے، اور ابو جہل کو، عتبہ بن ربیعہ کو اور مشرکین مکہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس لیے کہ جب صرف آپ یہ کہیں کہ مجھے نمازیں پڑھنی ہیں اور مجھے صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے اور مجھے صرف عمرہ اور حج کرنا ہے، تو کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ پریشانی اس وقت آئے گی، طائف کا میدان اس وقت آئے گا، ہجرت حبشہ اس وقت آئے گی، مدینہ کی ہجرت اس وقت ہوگی، بدر کا مقام اس وقت آئے گا، احد کا مقام اور تبوک کا مقام اس وقت آئے گا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ اس کلام کا مقصد، اس قرآن کا مقصد، اس لا الہ الا اللہ کا مقصد، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، اس دین کا مقصد یہ ہے کہ یہ انقلاب چاہتا ہے، یہ تبدیلی چاہتا ہے، یہ ٹرانسفارمیشن چاہتا ہے، یہ باطل کو بھگانا چاہتا ہے، یہ نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، یہ اسٹیٹس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے تو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسی وجہ سے ہوئی، اور وہ لوگ جو نبی سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ پڑھیں کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نبی کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا وقار کرو، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرو۔ ان کی مدد یہ ہے نبی کی کہ ان کے مشن کی مدد کرو، اور نبی کے مشن کی مدد یہ ہے کہ یہ قرآن صرف اپریشیٹ کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ سبحان اللہ خالی کہنے کی کتاب نہیں ہے۔ نبی کی زندگی صرف چراغاں کا نام نہیں ہے، سبز جھنڈے لگانے کا نام نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بھی کریں، میں منع نہیں کرتا، لیکن صرف اس پر اکتفا کیا تو ہم گھاٹے کا سودا کریں گے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ حق یہ ہے
کہ ہم ان کے مشن کو سمجھیں اور اس مشن میں اپنا وزن ڈالیں, اپنی آواز کو بلند کریں, سائلنٹ میجورٹی بن کر معاشرے میں نہ رہیں جن کی کوئی وقت نہیں ہوتی, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. معاشروں میں مقام ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اپنے نصب العین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جو اپنی بات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جو ریزسٹ کرنا جانتے ہیں, اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرنا جانتے ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کا دین آج جس طرح مظلوم ہے, بخدا میں اور آپ وہ حق ادا کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول بھی ہم سے خوش ہوں گے, اور حوض کوثر پر جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھ سے کوثر کا پانی بھی پئیں گے. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ نبی محترم کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں, ہرگز نہیں, بالکل نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور آئیڈیل کی ضرورت ہے ہی نہیں, اس لیے کہ آئیڈیل وہ بنتا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو زندگی کے ہر پہلو سے, ہر ڈائمنشن سے, ہر زاویے سے رہنمائی فراہم کر سکے. دنیا میں کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا, لیٹ الون اینی کامن پرسن, عام آدمی کو تو چھوڑ دیں, کسی نبی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہوا. کوئی نبی بھی آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا سوائے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جزاک اللہ. یہ تھے محترم ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب جو آپ کے سامنے میرے نبی میرے آئیڈیل کے عنوان پر اظہار خیال فرما رہے تھے. اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. میں دعا سے قبل اپنے پروگرام کا اختتام کرنے سے قبل ہمارے درمیان ایک نعت خواں موجود ہیں زبید المستبین گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. زبید المستبین.